ہے نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہے، ورفعنا لک ذکرک سے ثابت کہ ہے خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے واسطے، یہ ذات باری تعالی نے اکیلے نے سارا جہان بنایا، اور اس سارے جہان میں وہ کلے ہی چلا رہے، موت و حیات کا وہی مالک، نفع اور نقصان کا بھی وہ مالک۔ وہ نہ چاہے کچھ کرنا کہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اول تو نہ کہ ابد تک وہی شان اس قدر بلند ہے کہ اس دی ذات میں عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے۔ اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر یہ دعا ہے، درخواست ہے کہ اے میرے اللہ، پورے قرۂ ارض سے جتنے مسلمان رہ رہے، ایون کہ دیگر انسان، ہر انسان کو اللہ پاک اپنی پہچان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ دی پہچان ایک اللہ پاک کی طرفوں بہت بڑی نعمت کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، پھر وہ اپنے رب کا در نہیں چھڈدا، پھر وہ وہ منگدا ہے، وہ اپنی امیداں وابستہ کردا ہے، پھر وہ اپنا پیار پاتا ہے۔ یہ پہچان نہیں جس وجہ اس دیگر معاملات پیدا ہوئے، اور بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام ہو اس اقدس و مقدس ہستی، جس ہستی نو رب کعبہ نے پورے جہان وچوں چن کے ساڈا قائد اور ساڈا راہبر اور ساڈا رہنما بنا کے مبعوث فرمایا۔ آپ دی اتباع، آپ دی فرما برداری نو جنت دی ضمانت قرار دیتا، اور آپ نے پوری دنیا واسطے بہترین اسوہ حسنہ بنایا۔ معزز بزرگوں، پیارے بھائیوں، واجب الاحترام پردہ دار معززات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، جمعۃ المبارک با 26 مارچ جمعۃ المبارک دا ایک خطبہ جامع مسجد محمدی علی پور وچ جڑا تسی سماعت فرما رہے ہو، یہ عنوان ہے کہ اصل مومن دی پہچان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ
اتنے عظیم و شان مومن سن کہ جنہاں دیا تعریفاں اللہ قرآن وچ کر رہے ہیں. کیڑی وہ خوبی انہاں اندر سی کہ پوری دنیا دا کفر جڑا سی انہاں دے اگے لرزدا سی. جس رستے کی طرف وہ جانے سر اللہ انہاں نوں فتح عطا کردا سی، اور جس مقام پہ وہ ٹھہرتے سن اللہ پاک دیا رحمتاں انہاں تے سایہ کر دیا سن. آخر وہ وجہ کی ہے؟ سورہ نور ہے اور 18واں پارہ ہے. اللہ دی بابرکت کتاب قرآن مجید کا یہ عظیم الشان مقام جہاں میں خطبہ دے بعد پڑھے ذرا یہ مفہوم نو اور یہ ترجمے نو سننا. اللہ قرآن کا پیار عطا فرمائے. اللہ پوری دنیا تو اس کرونا عذاب جو ہے اس تو نجات عطا فرما دے. سارے بچے ہونہار طالب علم جو کہ انہوں کا تعلیم کا سلسلہ بھی سٹاپ ہوا ہے، اللہ یہ سارے رستے ہموار کر دے. اللہ حرمین شریف دیا رونقاں بحال کر دے. اللہ پاک یہ ماہ مبارک، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک تشریف لے آ رہے. اللہ پاک کو دیان تو پہلے سارے حالات سازگار کر دے، بہترین کر دے، تاکہ مسلم امہ اپنے اللہ بھی کولوں عبادت کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں. اللہ دے کولوں استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت. آئیے قرآن مجید پہ غور کرنا. اللہ کریم نے اس اپنے کتاب مبین اندر مومنہ دی تصویر کھچ کے سارے سامنے رکھی، اور یہ آغاز اللہ نے کلمہ حسر کے نال فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللہ پاک فرما رہے ہیں اہل اسلام توجہ فرمانا انما کان قول المؤمنین. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مومن نے نا مومنہ دی تے بات یہ ہے مومنہ دا تے جواب یہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جدو انہوں اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے. کی مطلب ہے جدو اللہ دا حکم انہوں سنایا جائے، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان انہوں سنایا جائے. کی مطلب ہے جدو اللہ دا قرآن انہوں دے سامنے آئے، جدو مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان انہوں دے سامنے آئے تو انہوں نے درمیان رب فرماتا میں فیصلہ کروں کہ انہوں دی زبانوں تے کی ایقولوا سمعنا واطعنا. ایک اصول میں ایک کسوٹی اور ایک نقطہ جنہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اول مومن جنہاں کی وجہ تو پھر میرے اللہ نے فرمایا انہوں نے بارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین
جنہ دے بارے پھر اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. لوگوں میں انہاں تے راضی ہاں اور میرے تے راضی نے تے میں انہاں اپنی جماعت بنا لیا ہے. یہ میرا لشکر ہے, یہ میری جماعت ہے. انہاں نے سویا ایقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا, انہوں نے سن کے یہ منیا. لیکن جڑے کافر نے انہوں نے بارے فرمایا جب انہوں نے سنیا سمعنا وَعَصَيْنَا, سن کے تے میرے معبود کی نافرمانی کرنے والے, اللہ دے احکامات کی نافرمانی کرنے والے, انہوں نے اپنے آپ جہنم کا بالغ بنا لیا. جنہوں نے سن کے میرے محبوب پیغمبر دی گل مان لی, اللہ نے انہوں دے بارے فرمایا اولئک هم المفلحون, یہ لوگ نے کامیاب. آؤ ہن اسی اپنی زندگی تے جھاتی ماریے, ذرا اسی اپنا محاسبہ کریے کہ اسی اللہ کے رسول دے احکامات قرآن دی صورت وچ, مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی صورت وچ اپنے لیل و نہار دے اندر اسی کیا انہوں اپنے تے نافذ کریں. الا ماشاءاللہ اللہ قرآن چ بار بار نہیں کہہ رہے نماز پڑھو, اللہ قرآن چ بار بار کہہ رہے سود نہ کھاؤ, اللہ قرآن چ بار بار کہہ رہے اپنی بیٹی بیوی بہن پردہ کرواؤ, اللہ قرآن چ بار بار کہہ رہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو, اللہ قرآن وچ بار بار کہہ رہے کہ مدینے والا مصطفیٰ بار بار فرما رہے کہ نہ دھوکھا نہ کرو, غیبت نہ کرو, چغلی نہ کرو, کسے دا جھوٹ مار کے مال نہ کھاؤ, کسے دے جائیداد پہ ناجائز قبضہ نہ کرو, ہمسایہ بھی تنگ نہ کرو, اور تسی اپنی زندگی دے اندر کسی بھی کر پیچھے کوئی بدخوئی اور غیبت نہ کرو. اللہ قرآن وچ بار بار کہہ رہے کہ اے وچ بھائیو کامیاب تے وہ بندہ ہوئے گا جنہیں سویا سن کے عمل کیتا, جنہیں سویا وہی عمل کر لیا. آؤ وقت تھوڑا ہے, میں تمہارے سامنے صرف ایک واقعہ رکھنا چاہنا. اللہ پاک صحابہ دیاں قبراں تے رحمت فرمائے. کیسے مومن اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں آپ نے آپ سرکار نے فرمایا میرے جڑے پیروکار نے مفلح کامیاب نے تے انہاں دا امتحان اور انہاں مومناں دے بارے جدوں احد دا میدان سجیا تے احد دے میدان وچ پہلے پہل اللہ نے اسلام نو غلبہ عطا فرمایا. کفر جڑا سی انہاں دے قدم لڑکھڑا گئے, دوڑنا شروع ہو گئے, لیکن تھوڑی جی غلطی کی وجہ تو یہ پاسا پلٹیا اور اس قدر تکلیف آئی اور دکھ اور نقصان ہوا کہ اور نقصان سے ہی 70 تے لگ بھگ جلیل القدر صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے. 70 کے قریب شدید زخمی ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ کے اندر آپ کے دل پاک شہید ہو گئے. آپ کا چہرہ مبارک خون دے نال لہو ہو گیا. آپ کے فوت والیاں کڑیاں آپ کے سر میں پیوست ہوئی اور خون کا فوارہ نکلیا. آپ نے پہلے تے فرمایا کہ اس قوم نے کیسے فلاح پا لیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا. اور نال پھر یہ دعا فرمائی اللہم بقولی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ انہوں علم نہیں, انہوں ہدایت عطا فرما. خیر آپ اس غزوہ کو واپس جدو آ رہے ہیں واپسی کے موقع پہ آپ مدینے داخل ہوئے
اگوں لوگ اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ خبر دے رہے ہیں حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس طرح فرمان لگے تیرا خامد مصعب بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی چیخ نکلی، فرمایا خامد کی محبت ہے تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پٹی بنی ہوئی ہے، صحابہ بھی زخمی نے، اس پاسوں ابو سفیان علی مسلمان نہیں ہوا، انہیں پروگرام میں بنایا کہ اس وقت پہ بڑا سنہری موقع سی کہ اسی مسلمانوں پہ حملہ کریے تے انہوں ختم کر دئیے، اور انہوں کا اس وقت کیونکہ 70 لوگ انہوں نے شہید ہو گئے، 70 کے قریب زخمی نے، اور اس وقت وہ لڑکھڑائے ہوئے نے، انہوں کا قائد بھی زخمی ہے کہ اسی انہوں نے حملہ کریے۔ انہیں سوچیا ایک روایت میں چاہوں گا کہ شیطان نے کولوں خبر پھیلائی، شیطان نے یہ دسیا کہ وہ لوگ اینی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو حملہ کرنے والے، کمانڈر ان چیف امین المجاہدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دل میں خیال آیا کہ اسی بھی اپنی دفاعی صورت اور انہوں نے حملہ کریے کہ وہ واپس سارے تے حملہ نہ کر دیں، اور جڑے بندے اگے ہی زخمی ہون، جڑے اگے ہی پریشان سن، ہن کی ہویا آپ نے جڑے حکم فرمایا نا سبحان اللہ سبحان اللہ، تے زخماں نال چور میرے نبی دے صحابہ پھر کافراں نال لڑن واسطے حضور دی آواز تے لبیک کہہ سبحان اللہ، اور اللہ نے پھر اتنے پیارے لگے، اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید کے اندر فرمایا چوتھا پان الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل۔ اللہ پاک نے قرآن کو قربان جائے، اللہ اکبر، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور دنیا والے پوری دنیا کو قیامت تک کے پیغام دیتا جا رہا ہے کہ جنہیں میرے نبی دے صحابہ تھے جنہیں مومن دیکھ لو زخماں نال چور بندہ تھکیا باہروں گھر آئے نا دیہڑی آن کے بہ کے کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے کہ میں تیاری ہونا آیا یار میں بڑا تھکیا ہویا اور سلام ہے نبی دے یارا انہاں مومناں تے اللہ اپنی رحمتاں دیاں پرکھاں نازل فرمائے کہ ابھی تھکے ہوئے زخموں دے ستائے ہوئے شدید زخمی، لیکن حضور نے فرما دے ان چلو پھر 8 میل دا سفر کیتا حضور دے نال ہمراہ اثر تک، مدینے تو 8 میل دا سفر، آپ سامان کے قائد اگے اگے نے، اور وہی شان میرے مصطفیٰ دا کیا بات ہے، حضور جدوں بھی کسے غزوہ میں جاندے قافلے دے سب تو اگے اگے ہوندے تے پوری دنیا میں پتہ چل جائے کہ اہل اسلام دا جڑا آقا تے جڑا راہبر تے رہنما ہے نا وہ ڈرپوک نہیں، سب تو پہلے اگے آپ تے پھر پیچھے صحابہ، اور جدوں واپس آنا ہے اگے صحابہ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ 8 میل دا سفر انہوں نے حضور دی آواز تے لبیک کیا، قرآن نے دسیا
الذین استجابوا للہ والرسول، انہاں نے او خوش قسمت لوگ جنہاں نے اللہ دے رسول دی آواز تے لبے کیا وما اصابهم القرح، حالانکہ انہوں نے زخم بڑے آئے ہوئے سن، زخم بڑے آئے ہوئے، یہ باوجود یہ جناب حضور دے نال چل رہے ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم، انہاں دی جڑی نیکی ہے اے جنہاں دا جڑا عمل ہے واتقوا، اور انہاں دا جڑا تقوی ہے للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں انہوں اجر بہت زیادہ، انہیں دی اجر دی تفسیر بڑی لمبی چوڑی ہے۔ صحابہ نو اجر کہ جتھے میرے مصطفیٰ جنت وچ ہون گے میرے نبی دے یار بھی آقا دے راہی ہون گے، اور جنوں حضور دا ساتھ مل جائے، جنوں حضور دی رفاقت مل جائے، اور جب انہوں پتا لگا نا خبریں پوچھی گی جنہیں کئی ایسے لوگ نے خبراں دیندے نے کسی نو بزدل کرنے واسطے، کسی نو کہتے پاؤ ڈگمگا جائے کہ اپنی منزل تو ہل جائے، انہوں نے کہا جی وہ تے بہت بڑا لشکر ابو سفیان میں جمع کیتا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ تے بڑے لوگ جمع نے مومنوں تہاڈی تعریف کہ وہ تے لوگ بڑے جمع نے، میرے رب نے فرمایا فاخشوہم، انہاں کولوں نہ ڈرو، اور نہ والو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوہم فزادہم ایمانا، اللہ پاک نے انہاں مومناں دے ایماناں اور بڑھا دیتا، اور انہاں دی زباناں تے لفظ آئے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہاں دی زباناں تے الفاظ نے ساڈا اللہ سانو کافی ہے۔ اہل اسلام یہ ہوئی جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ بالٹی دے اندر فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہوئی جملہ میرے نبی دے صحابہ کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں جنی بھی تعداد ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر انہاں بھی اللہ نے کیے پھر مدد کی تھی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اللہ تو رسول دے لبیک کہنا، اللہ پاک نے انہوں سرا دیتا کہ جدو رب دے فضل کہ وہ نعمتاں نال واپس جدو آئے نا انہوں کوئی تکلیف میرے رب نے پھر آن دیتی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کیوں واتبعوا رضوان اللہ، اللہ نو اللہ دی رضا دے تابعدار، اللہ پاک نو انہوں نے خوش کر لیا، اللہ پاک دی اتباع کی تھی، واللہ ذو فضل عظیم، لوگوں اللہ بہت زیادہ فضل والا ہے۔ سانو یہ سبق دیتا جا رہا ہے کہ تھوڑی جی غلطی ہوئی کنے قربانی دینی پئی، کنا دکھ اٹھانا پیا، مسلمانوں تسی صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی کاروبار بھی اور دیگر امور سارے اللہ تو رسول کے خلاف کر دے ہو، ڈر نہیں ہوگا؟ اگر تسی اللہ تو رسول کے ہو کے رہ جاؤ گے تو پھر تسی بھی اللہ کی رحمت لے کے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ تھوڑے راضی ہوئے گا۔ اور میرے جمعہ المبارک کا موضوع بھی ہے کہ اللہ تو رسول بھی جنہ گل منی
اللہ نے انہوں فرشتیاں کو سلامیاں دوائیاں، انہوں کا شان اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا، تو پھر اللہ نے انہوں نے وعدہ ہی کیتا وہ قرآن دی ہے سننا اینا مومنہ کا وعدہ ہے جنہی تصویر علامہ اقبال نے بھی کھینچی کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں صفائی ہو، ادھر ہو حکم محمد ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اور روشنی کا دور ہے، تسی علم رکھ لیو اپنی زندگی میں، اپنی قطع وضع، اپنا لباس، اپنی حجامت، اپنا کھانا پینا، اپنا رہنا سہنا، اپنے گھر کے معاملات، اپنے بازار کے معاملات سارے اللہ کے حکمات کے مطابق کر لو۔ یہ اہل اسلام دعوت ہے، پھر ساری کامیابی۔ تو اللہ نے پھر سارے وعدہ کیتا ہے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ قرآن کی آیت ذرا غور کرنا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا پھر وعدہ ہے تہاڈے وچوں جڑے مومن تے جڑے چنگے عمل کر دے، خالی ایمان نال گل نہیں بننی کلمہ پڑھن دے نال، اللہ فرما رہے ہیں میرا وعدہ تہاڈے وچوں مومناں نال تے جڑے چنگے عمل کر دے، اللہ کی انہوں نے کرے گا، فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، اگر اس زمین میں اس زمین دے وچ انہاں نوں حکومت عطا فرماواں، انہاں دی حکومت ہوئے گی۔ مدینے اندر میرے محمود کے جان تو پہلے کفر چھایا ہوا سی، مکے دی اندر میرے مصطفیٰ دے پیدا ہون تو پہلے کفر دے جہالت دے اندھیرے سن، پھر امام اعظم مرشد کامل تشریف لے آئے، آپ نے ایسی روح پھونکی، ایسے لوگ تیار ہوئے، پھر کفر نو اتھوں دوڑنا پیا۔ قرآن کی ایت میرے محبوب پڑھ رہے ہیں، نالے انہوں پتاں نو گرا رہے ہیں، نالے فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کا وعدہ ہے حکومت تو اڈی ہوئے گی، جدو اساں جدو اللہ دی چھڈ کے تے طاغوت دی گل منی، اساں جدو پھر رحمان دی چھڈ کے شیطان دی گل منی، صبح ستے رہے، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، رات کو 1 بج گیا جناب گفتگو کر دیا، صبح فجر بھی جاندی رہی، اشراق بھی جاندی رہی، تو یہ ساری کوئی شادی ہے جو سنت کے خلاف، یہ ساری کوئی فوتگی ہے جو سنت کے خلاف، پھر برکتیں کیویں ہون گیا بھائیو؟ پھر اے کرونا اے عذاب ہی ہون گے نا، پھر پریشانیاں آن گیا، پھر تکلیفاں آن گیا، پھر بیماریاں آن گیا، پھر پریشانیاں اور گیا، کیونکہ میرا اللہ وعدہ ان عمل کر رہا ہے کہ جڑے اچھے عمل، ایمان بھی مضبوط، عمل بھی اچھے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت والی ہوئے گی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ سبحان اللہ، کیا خوب اللہ نے فرمایا جیڑا دین میں تہاڈے واسطے پسند کیتا ہے یا جڑا تسی پسند کردے ہو میرے محبوب دی زبان دے وچوں، او دین میں مضبوط کر دیواں، یعنی توحید دے جھنڈے گڈے جان گے، میرے محبوب پیغمبر دی سنت دے پھیرے لہرائے جان، اگلی بات فرمایا والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تو
تسی اپنا ایمان مضبوط کر کے عامل بن جاؤ، میں تواڈے ڈر سارے دور کر دیواں۔ بڑا سورہ نور اور 18واں پارہ، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تواڈے سارے ڈر دور کر دیاں گا۔ اور ایک جگہ نے فرمایا ڈر بھوک بھی اللہ دور کر دے گا، دشمن کی حیبت بھی اللہ دور کر دے گا، ساری پریشانیاں بھی اللہ دور کر دے گا، امن آ جائے گا، خیر آ جائے گی، برکت آ جائیں گی۔ جناب فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے نال شرک نہیں کر، تے پھر رحمت ہی رحمتہ ہو جان گیا۔ اہل اسلام کو ایک پیغام ہے کہ اسی وہ وقت چلا گیا اور جویں کو دن قریب آ رہے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن آجا ہو دروازے ہی کھلا نہ کر ایر دلیری، جو دن گزرے میرے میرے اجر پیاری تیری۔ اعلان سن دے، کل ساڈا بھی تساں اعلان سننا ہے، اس واسطے کما حق ہو اسی اسلام کو قبول کر کے اور اسلام کے مطابق اسی اپنے وقت گزاریے۔ اللہ کتاب و سنت عمل کی توفیق دے۔